آپ جانتے ہیں کہ ڈر، حسد اور غصہ یہ بچوں میں کیوں آتا ہے؟ ناظرین، بچوں کے رویوں کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ ماننا ضروری ہے کہ بچہ ایک خالی کاغذ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول، رویوں اور تجربات سے آہستہ آہستہ خود کو لکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ جو کچھ دیکھتا ہے، جیسا محسوس کرتا ہے اور جس انداز میں اس سے بات کی جاتی ہے، وہی سب اس کی شخصیت میں خاموشی سے شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے بچوں میں ڈر، حسد اور غصہ کسی بھی خرابی کی علامت نہیں، بلکہ ایک میسج ہوتا ہے جو وہ الفاظ میں نہیں کہہ پاتے۔ بچوں میں ڈر اکثر غیر یقینی صورتحال سے پیدا ہوتا ہے۔ جب بچہ یہ نہیں جانتا کہ آگے کیا ہوگا، یا اسے بار بار ڈانٹ، دھمکی یا سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس کے اندر خوف بیٹھ جاتا ہے۔ کبھی والدین کا سخت لہجہ، کبھی سکول کا دباؤ اور کبھی بار بار یہ سننا کہ تم یہ نہیں کر سکتے ہو، بچے کو اندر سے کمزور بنا دیتا ہے۔ وہ ڈر کے مارے سوال پوچھنا چھوڑ دیتا ہے اور غلطی کرنے سے خوفزدہ رہتا ہے۔ حسد عموماً تب پیدا ہوتا ہے جب بچے کو توجہ میں کمی محسوس ہو۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ کسی بہن، بھائی یا دوسرے بچے کو زیادہ سراہا جا رہا ہے، زیادہ وقت دیا جا رہا ہے، تو اس کے دل میں ایک خاموش کمپیریزن شروع ہو جاتا ہے۔ وہ خود کو کم تر سمجھنے لگتا ہے اور یہی احساس آہستہ آہستہ حسد میں بدل جاتا ہے۔ بچے کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ والدین کا پیار بانٹا نہیں جاتا، وہ توجہ کو ہی محبت سمجھ بیٹھتا ہے۔ غصہ دراصل دبے ہوئے جذبات کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جب بچے کو بولنے، سمجھانے یا بات رکھنے کا موقع نہ ملے تو وہ جذبات غصے کی صورت میں باہر آتے ہیں۔ کبھی وہ چیختا ہے، کبھی وہ چیزیں توڑتا ہے، کبھی ضدی ہو جاتا ہے۔ یہ سب اس کی بدتمیزی نہیں، بلکہ اس کی بے بسی کی آواز ہوتی ہے۔ والدین کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ بچے کے جذبات کو سنجیدگی سے لیں۔ بچے کو یہ احساس دلائیں کہ اس کا ڈر، اس کی الجھن اور اس کا غصہ قابل فہم ہے۔ اس سے بات کرتے ہوئے آواز نرم رکھیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سنیں اور فوراً فیصلہ سنانے کی بجائے پہلے سمجھنے کی کوشش کریں۔ موازنہ کرنے سے بچیں، کیونکہ ہر بچہ اپنی رفتار اور صلاحیت کے ساتھ دنیا میں آتا ہے۔ بچے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، مگر پوری توجہ کے ساتھ کریں۔ اس کی چھوٹی کامیابیوں کو سراہیں اور ناکامیوں پر یہ یقین دلائیں کہ غلطی سیکھنے کا حصہ ہے۔ غصے میں سزا دینے کی بجائے پرسکون ہو کر اس کے جذبات کے بارے میں بات کریں، اور جب بچہ یہ محسوس کرے گا کہ اسے سنا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے، تو اس کے اندر کا ڈر ختم ہوگا، حسد خود بخود ختم ہونے لگے گا اور غصہ الفاظ میں ڈلنا شروع ہو جائے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور جب بچہ یہ محسوس کرے گا کہ اسے سنا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے، تو اس کے اندر کا ڈر ختم ہوگا، حسد خود بخود ختم ہونے لگے گا اور غصہ الفاظ میں ڈلنا شروع ہو جائے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔